سورہ بقرہ آیات 3 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ 2۔ حقیقت تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مادہ ہے وقایہ، جس کے معنی ہے نگہداری یا خودداری۔ راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ وقایہ کے معنی ہے چیزوں کو ان امور سے محفوظ کرنا جو انہیں نقصان یا تکلیف پہنچائیں، اور تقوی کے معنی ہے خطرات سے بچا کر روح کو ایک حفاظتی پردے میں رکھنا۔ تقوی کے معنی کبھی خوف بھی کیے جاتے ہیں، حالانکہ خوف تو تقوی کا سبب ہے۔ عرف شریعت میں تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور کمال تقوی یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں نظم و ضبط کی ایک ایسی اندرونی طاقت کا نام تقوی ہے جو سرکشی و شہوت کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ قوت ایک ایسے مضبوط ہینڈل کا کام دیتی ہے جو وجود انسانی کی مشینری کو الٹ جانے کی جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اور خطرناک تیزیوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی علیہ السلام تقوی کو خطرات گناہ کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کا عنوان دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، جان لو کہ تقوی ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 157۔ اسلامی احادیث اور علماء اسلام کے کلمات میں حالت تقوی کے لیے بہت سی تشبیہات بیان ہوئی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، تقوی ایسے راہوار کی مانند ہے جس پر اس کا مالک سوار ہو، اس کی باغ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے بہشت کے اندر پہنچا دے۔ نہج البلاغہ خطبہ 16۔ بعض نے تقوی کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے جو کانٹوں بھری زمین سے گزر رہا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ اپنا دامن بھی سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتیاط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ الجھ جائے اور نہ ہی کوئی خار اس کے پاؤں میں چبھے۔ عبداللہ بن معتز نے اس کیفیت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے، سب چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے کہ حقیقت تقوی یہی ہے۔ اس شخص کی طرح ہو جا جو خاردار زمین پر انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ کہ پہاڑ سنگریزوں ہی سے بنتا ہے۔ تفسیر ابو الفتوح رازی جلد اول صفحہ 62۔ ضمناً اس تشبیہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقوی یہ نہیں کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور لوگوں سے میل جول ترک کر دے، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اگرچہ وہ غلیظ معاشرہ ہی کیوں نہ ہو اپنی حفاظت کرے۔ اسلام میں کسی کی شخصیت کے لیے معیار فضیلت و افتخار یہی تقوی ہے، اور اسلام کا شعار زندہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یقیناً خدا کے ہاں تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت و تکریم وہی ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تقوی اور خوف خدا ہر بند دروازے کی کلید ہے، قیامت کے لیے ذخیرہ ہے، شیطان کی بندگی سے آزادی کا سبب ہے، اور ہر ہلاکت سے باعث نجات ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 23۔ ضمناً متوجہ رہیے گا کہ تقوی کی کئی ایک شاخیں اور شعبے ہیں، مثلاً تقوی مالی، تقوی اقتصادی، تقوی جنسی، تقوی اجتماعی اور تقوی سیاسی وغیرہ۔ آیات 6-7۔ ان الذین